السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور رب کا قرب، اس کی ولایت حاصل کرنے کے لیے کوشش محنت کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے سامعین، ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں، اور آج کا تو بچہ یہ بات جانتا ہے کہ ہمارے اولیاء اکرام، یہ داتا، یہ خواجہ، ان لوگوں نے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کا قرب، اس کی رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر پریوار، یہ دنیا داری چھوڑے، ترک کیے اور جنگل اختیار کیا۔ بھلا ایسا کیوں؟ دنیا میں رہ کر، اپنے پریواروں کے بیچ، فیملی کے بیچ رہ کر انہوں نے اللہ کو پانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور یہ بات ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت ہے، حضرت وایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت ہے کہ ان جیسی ہستیوں نے بھی جنگل اختیار کی ہے اللہ کے خاطر۔ سوال یہاں پر کھڑا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پانا ہی مقصود ہے تو پھر جنگل اختیار کرنا کیوں؟ دنیا میں رہ کر، پریواروں کے بیچ رہ کر ہی اللہ کو کیوں نہیں حاصل کر لیا؟ جنگل جانا، اپنے گھر بار چھوڑ کر، دنیا چھوڑ کر، یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال تو تب ہے کہ آپ اسی دنیا میں رہ کر، پریواروں کے بیچ میں رہ کر اور رب کو پا کر دکھائیں، اس کی دوستی، ولایت حاصل کر کے دکھائیں۔ یہ حقیقت میں ہمت والی بات ہے اور کمال کی بات ہے۔ لیکن سامعین محترم، ذرا غور کریے گا کہ حقیقت میں شروعات تو جنگل سے ہی ہوتی ہے۔ حقیقت میں شروعات تو جنگل سے ہی ہوتی ہے اور ختم دنیا پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی ہمت نہ دکھائے جنگل اختیار کرنے کے لیے، یہ چھلے مجاہدے، گھور تپسیا رب کو پانے کے لیے، اگر کوئی ایک بندہ بھی یہ ہمت نہ دکھائے اور اپنی قدم نہ آگے بڑھائے، تو پھر باقی عام انسان، عام مسلمان نہ مومن بن پائے، نہ رب کی دوستی، اس کی ولایت حاصل کر پائے۔ اور رب کو پانے کی راہ کون سی ہے، اس تک کیسے پہنچا جائے، ان سب باتوں سے باقی لوگ محروم رہ جائے اور صرف اللہ کے بھروسے اپنی زندگی بتائے کہ اللہ کرم فرمائے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس امید کے سہارے صرف بندہ رہ جائے اور اپنی طرف سے کسی بھی طرح کی کوشش بندہ نہ کر پائے، صرف اللہ کے بھروسے ہی رہ جائے۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تک رسائی حاصل کرنی ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اس کی دوستی، اس کی ولایت حاصل کرنی ہے تو محنت کرو، مشقت کرو، جد و جہد کرو۔ اور اگر بندہ جد و جہد، محنت نہ کرے گا رب کو پانے کے لیے، صرف اللہ کے بھروسے یہ کہہ کے چھوڑ دے گا کہ اللہ کرم کرے گا تو کرے گا، اور پھر بھول جائے گا کہ اللہ کرم کرے گا تو کرے گا، اور پھر بھول جائے گا، تو پھر یاد رکھنا دوستو، اس طرح سے کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دنیا اسے اندر سے کھوکھلی کر دیتی ہے۔ کیونکہ یہ دنیا کے چمک، اس دنیا کے رمک دھمک اس بندے کو اندر سے کھوکھلی کر دیتی ہے، اسے اس دنیا کا ہی بنا دیتی ہے، اس دنیا کے رنگ میں ہی اسے رنگ دیتی ہے، اور پھر اللہ کی چاہت، اس کی دوستی، اس کی ولایت اس کے دلوں سے نکال دیتی ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چھلے مجاہدے کرنا، اللہ کو پانے کے خاطر جنگل اختیار کرنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ در حقیقت کمال جو ہے وہ جنگل اختیار کرنے کے پیچھے جو مقصد ہے اس بات میں ہے۔ اور وہ کون سی بات ہے جس میں حقیقی کمال کی بات چھپی ہے؟ وہ کون سا راز ہے جس میں اصل کمال کی بات ہے، جو درجہ کمال تک لے جائے؟ جنگل اختیار کرنے کے پیچھے جو اصل ریجن، اصل مقصد، جو مین راز ہے، وہ ہے اپنے من کو بے نیاز کرنا، اپنے من کو اس دنیا سے خالی کرنا، پوری طرح سے اپنے آپ کو خالص اور مخلص کر دینا، مطلب اپنے من کو پوری طرح سے خالی کر دینا۔ سیدھے لفظوں میں کہا جائے تو آپ کے روزے نماز، آپ کے چھلے مجاہدے اس وقت تک آپ کے کام نہیں آئے گی
اس وقت تک آپ کو درجہ کمال تک نہیں لے جا پائے گی جب تک آپ خود کو پوری طرح سے خالص اور مخلص نہ کر لیں۔ اور خالص مخلص کرنے کے لیے اپنے من کو، اپنے خیالات کو اس دنیا سے بے نیاز کرنا ہوتا ہے، اپنے اندر سے اس دنیا کو نکالنا ہوتا ہے۔ اب دنیا میں تو سب کچھ آ جاتا ہے، آپ کے بیوی بچے، آپ کے پریوار، آپ کے ماں، آپ کے بھائی، آپ کے بہن، آپ کے کاروبار، یہ سب دنیا میں ہی، دنیا داری میں ہی آ جاتی ہے۔ ان سب باتوں کو آپ کے اندر سے نکلنا لازمی ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کا پروف ہمیں مل رہا ہے کہ یہ نماز، روزوں، حج، زکوٰۃ، ان سب سے افضل ترین شے جو ہے وہ ہے خالص اور مخلص بننا، کیونکہ دنیا میں رہ کر خالص اور مخلص بن نہیں سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسے ہستیوں نے دنیا تیاگی اور جنگل اختیار کیا تاکہ وہاں پر رہ کر نماز، روزے، چھلے مجاہدے، رب کی بندگی جو کریں گے تو دنیا کو پوری طرح سے اپنے من سے نکال کر، اپنے ذہن سے نکال کر پائیں گے، اور ان چھلے مجاہدوں کا انہیں فائدہ، انہیں لابھ حاصل ہو پائے گا، کیونکہ دنیا کو انہوں نے اپنے ذہن سے، اپنے من سے نکال دیا۔ اپنے من، اپنے ذہن، اپنے قلب و قالب میں صرف ایک تصور، ایک خیالات باقی رکھا، وہ ہے رب کی ذات، اور پھر اپنے وہ نیک عملوں میں، اس چھلے مجاہدوں میں لگ گئے جس کا انہیں فائدہ ملا، اور بڑے بڑے ولی اللہ وہاں سے بن کر نکلے۔ لیکن ہمارے سرکار گوہر شاہی جب جنگل اختیار کیے، انہوں نے کٹھور تپ کیے، چھلے مجاہدے کیے، اور جب وہاں سے جو حاصل کر کے، جو تحفے، جو اللہ کی جانب سے اذن حاصل کر کے دنیا میں لوٹے، تو ایسے تحفے، ایسے آسان طریقے، ایسے آسان راستے اس دنیا میں لے کر لوٹے کہ عام شہریوں کے لیے، عام ناگرکوں کے لیے اب جنگل جانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ آسان کر دیا۔ ایسا راستہ انہوں نے حاصل کیا اللہ رب العزت سے، وہ اذن حاصل کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذکر قلب۔ سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ تو کیوں جائے جنگل میں؟ جو گئے جنگل اختیار کیے وہ لوگ اور تھے، لیکن تم شہریوں کو جنگل اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، بس تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہو، اپنے پریواروں کے ساتھ رہو، بس ایک کام کرو، اجازت ذکر قلب حاصل کر لو، اور جو طریقہ، جو طریقہ کار سرکار گوہر شاہی بتا رہے ہیں وہ اپنے جیون میں، اپنے روٹین میں لے آؤ اور جاری ساری کر دو۔ تم اس بات کی گارنٹی تمہیں سرکار گوہر شاہی دے رہے ہیں کہ تمہیں بغیر جنگل جائے، بغیر جنگل اختیار کیے، بغیر چھلے مجاہدے کیے، بغیر پریوار کو، دنیا کو چھوڑے، تم کو اس دنیا میں ہی رب تک پہنچائیں گے، اس کا قرب حاصل کرائیں گے، اس کی رسائی حاصل کرائیں گے، اور جب تک تمہارے رب سے جوڑ نہ دیں، اس رب کا قرب تمہیں حاصل کرا نہ دیں، تب تک سرکار گوہر شاہی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سرکار گوہر شاہی کا وعدہ ہے۔ تو آپ بھی دیر نہ کریں اور سرکار گوہر شاہی سے جڑیں اور اجازت ذکر قلب حاصل کریں۔ نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ واٹس ایپ سے گفتگو کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔